ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا مولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ قصہ مختصر. ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب. کنوز نام تو گفتن کمال بیدبی. حاضرین جشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس کے گھر میں بیٹھیں ہمیں باادب بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کے سامنے حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی اور جہادی تحریک کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، وہ مرد مجاہد ہیں جن کے دل میں مسجد اقصی شریف جو اس وقت نصرانیوں کے قبضے میں تھی اس کی تڑپ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت وہ چرچ میں تبدیل ہو چکی تھی مسجد اقصی شریف. وہاں پہ نصرانی سارے جمع ہو کر اپنا شرکیہ عبادات کیا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ پوچھتے تھے. ہم اب وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کب وہ وقت آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس مسجد کے رونقیں دوبارہ بحال فرما جائے، یعنی اہل اسلام کے پاس مسجد اقصی کی تولیت آ جائے، اہل اسلام پھر سے مسجد اقصی کی خدمت کرنے والے بن جائیں. وہاں پہ شرکیہ عبادات ہو رہی ہیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نعرے بلند ہوں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی اذانیں پڑھی جائیں. اللہ اکبر کبیرہ.
تو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دو ادارے قائم فرمائے، ایک آپ نے مدرسہ بنایا، ایک آپ نے خانقاہ بنائی۔ سبحان اللہ۔ ایک مدرسہ بنایا، ایک خانقاہ بنائی۔ خانقاہ میں آنے والے لوگ ان کا آپ تزکیہ فرماتے، تزکیہ فرمانے کے بعد ان کو میدان جہاد میں روانہ کر دیتے، اور جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ان کو عالم بنا کر، مفتی بنا کر، محقق بنا کر، بنانے کے بعد انہیں بھی روانہ کرتے کہ آپ جاؤ مختلف علاقوں کے اندر، وہاں سے جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوئی ہوئی امت کو جگاؤ اور انہیں جھنجھوڑو، جگا کے ان کو بھی صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی فوج میں شامل کروا دو۔ یہ ایک تڑپ تھی حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ادھر توجہ کریں، یہی وجہ ہے کہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اللہ اکبر۔ یہ میں ذرا کھولتا ہوں بات کو تاکہ سمجھ آئے۔ آپ فرماتے ہیں خرد، عقل جو ہے نا تیری وہ غلام ہو چکی ہے۔ کس کی غلام ہو چکی ہے؟ کھیل کود کی غلام ہو چکی ہے۔ عقل جو ہے نا تیری غلام ہو چکی ہے۔ کس کی غلام ہو چکی ہے؟ یہود و نصارہ کی غلام ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ کے تم غلام بن چکے ہو، انہی کی غلامی کو تسلیم کر چکے ہو۔ میں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ میں کہ یہ غلبہ دین کی تحریک کب کامیاب ہوگی؟ یعنی فلسطین کی آزادی کی تحریک کب کامیاب ہوگی؟ پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت مغلوب ہو جائے، اسلام غالب آ جائے، یہ تحریک کب جو ہے نا کب کامیاب ہوگی؟ میں جس کی کامیابی کا ایک ہی نسخہ ہے جو اقبال رحمہ اللہ دیتے ہیں، اسی نسخے کو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حاصل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں لوگ جو ہیں جو مادیت کے غلام تھے، جو جناب روحانیت کو ترک کر چکے تھے، ان سب کو پکڑ کر ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کر دیا۔ جب اللہ کے ساتھ بندہ مومن کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مولانا عثمان صاحب کی کتابیں پڑھی گئی ہیں، آپ یہاں نہ بھی ہوں، جس نمازی کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا، دل کا قلبی تعلق ہوگا، کسی کو بھی دیکھے گا کتاب اٹھاتے ہوئے فوراً لگا نا بھائی نا ہمارے امام کی کتاب ہے، ہمارے قاضی صاحب کی کتاب ہے، خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ کسی کو کتابوں کی طرف دیکھنے میں نہیں دے گا، کیوں؟ ان کی ایک ایک چیز کا خیال کرے گا، ان کے گھر کا خیال کرے گا، ان کے بچوں کا خیال کرے گا، ان کی کتابوں کا خیال کرے گا، ہر چیز کا خیال کرے گا۔ کیوں؟ یہ تو تعلق قائم ہے۔ اسی طرح کر کے جب بندہ مومن کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر بندہ مومن جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی عزت کے لیے بھی بولے گا، پھر بندہ مومن جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کے لیے بھی بولے گا۔ جب بندہ مومن کا تعلق رب کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نشانی کو سنبھال کے رکھے گا۔ صفا اور مروہ بھی رب کی نشانیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ بھی رب کی نشانیاں ہیں۔ اگر اونٹ جو ہے وہ نہر ہونے کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جائے تو اس اونٹ کا بھی احترام کرے گا، اور عالم دین جو ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، علماء کا وجود جو ہے پھر ان کا بھی ادب اور احترام کرے گا۔ کیوں کہ اس کا تعلق رب کے ساتھ قائم ہو گیا ہے۔ پھر ہر وہ شے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہوگا بندہ مومن ہر ایک چیز کا ادب بھی کرتا جائے گا، اس کا احترام بھی کرے گا، اور اس کے لیے اس کے خلاف کو اٹھے گا بھی صحیح تو یہ اس کا دفاع بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ بھی حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا تعلق باللہ قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر دیا ہے۔ وہ تعلق قائم کرنے کے لیے آپ نے دو ہی ادارے بنائے ہیں، ایک مدرسہ بنایا ہے، خانقاہ بنائی ہے۔ مدرسے میں جو آئے ان کا بھی تعلق باللہ قائم کروا دیتے، جو خانقاہ میں آتے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے، ادھر ہاتھ پکڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے، بندہ جو ہے وہ واصل باللہ ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا، وہ عارف باللہ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے۔ اب دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں ایک بندے کو، وہ کعبہ مشرفہ کی طرف مدینہ میں ہے حضور، کعبہ کی طرف منہ کر کے اس نے تھوک دیا، مدینہ میں ہے حضور۔ کہاں ہے حضور؟ آپ نے طرف دیکھا کہاں ہے آقا صاحب؟ مدینہ میں ہے۔ مدینہ میں حضور نے دیکھا کہ بندے نے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور فلاں علاقے میں نماز پڑھاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے میں آج کے بعد نماز نہ پڑھاتا ہوں۔
نماز میں پڑھا کیوں؟ میں کہ تمہیں تو کعبے کا ادب ہی نہیں آتا. کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. کہاں سے تھوکا تھا اس نے؟ مدینے میں کھڑے ہو گئے کعبے کی طرف، اس سمت کی طرف منہ کر کے اس نے تھوک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کریم آقا علیہ السلام چونکہ تعلق باللہ ایسا ہے میرے آقا علیہ السلام کا، تو پھر آقا علیہ السلام جو رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتوں کا، اس کی نشانیوں کا، جہاں اس کی ادب کی بات آ جائے پھر ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا تعلق باللہ والا بندہ خاموش ہو جائے. جی اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں قرآن کی بے حرمتی ہو جائے، قرآن کی بے ادبی ہو جائے، انگریز جو ہے قرآن پاک کو جلا دے، گلیوں میں قرآن پاک جناب اس طرح کر کے اڑتا رہے، گلیوں کے اندر مقدس اور آگ جناب نالیوں میں پھینکے جائیں، تو بندہ مومن برداشت نہیں کر سکتا. جس بندے کو دیکھے وہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ میں سے باہر ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں آپ یقین کر لیں اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق باقی ہے. کیونکہ تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی برداشت نہیں ہوئی، تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں ہوئی، تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی بے ادبی اس سے برداشت نہیں ہوئی. تو بھائی سب سے پہلی بات تعلق قائم کرنے کی ہے. آج اگر بتائیں ذرا یار، یہاں میرے بھائی کو تکلیف ہو جائے مجھے برداشت ہوگا؟ پریشان ہوں گا نا میں. آپ کے بھائی کو تکلیف ہو جائے پریشان ہوں گے نا آپ؟ جی کیوں؟ تعلق ہے. کیا ہے؟ تعلق ہے. بتائیں فلسطینی مسلمان کتنے ظلم کا شکار ہیں، وہاں بچے شہید کیے جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے شہید کیے جا رہے ہیں، تو بتائیں ہم میں سے کسی کو فرق پڑا کچھ؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا جو تعلق باللہ تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا خون کا تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارے علاقے کا تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ ہماری زبان کا تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق باللہ جو ہے وہی نا کمزور ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تعلق نہیں رہا ہمارا. جتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہمیں ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہمارے تعلق والی بنی تھی، ہمیں اس کی تکلیف بھی ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں احساس بھی ہوگا. ایک ایک چیز بہت حضور خود ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے، میں ایک مسلمان مشرق میں رہتا ہوں، ایک مغرب میں رہتا ہوں، مشرق والے کو تکلیف ہونا تو مغرب والا بھی تڑپ اٹھتا ہے، مغرب والا بھی تڑپ اٹھتا ہے. کیوں تڑپ اٹھتا ہے؟ تعلق ہے. تعلق ہے. جب تعلق ختم ہوگا پھر بات ختم ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم بندہ جو ہے اس کو نہید نام کی خاتون سندھ سے خط بھیجتی ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، ہندو ظالم ہے، راجہ داہر، وہ بدماشی کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حجاج بن یوسف نے وہاں سے اپنے 18 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو روانہ کیا. وہ بغداد سے ہوتا ہوا مختلف علاقوں سے، اللہ اکبر، جب بغداد کے گلیوں سے گزرے نا محمد بن قاسم رحمہ اللہ، گھروں کے اندر سے خواتین نے اپنے زیورات اٹھا کے باہر پھینکے. کہا کہ مسلمان بہن کی عزت کے لیے آپ جا رہے ہیں، ممکن ہے کہیں پہ ضرورت پڑے تو ہمارا زیور بھی وہیں پہ خرچ کر دیجیے گا. تعلق تھا تو حال یہ تھا. اب تعلق ختم ہوا ہے، ہمارے ہی علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک مسلمان شہید ہو رہا ہے، دوسرا مسلمان مزے کے ساتھ بیٹھا. تعلق ختم ہوا، تعلق باللہ نہیں رہا. تعلق باللہ بھی چھوڑ بیٹھے ہم، تعلق بالرسول بھی چھوڑ بیٹھے. نہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا پاس ہے، نہ ہمیں محمد رسول اللہ کا حیا ہے، نہ لا الہ الا اللہ کا خیال ہے، نہ ہی محمد رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی احساس ہے. توحید پہ جتنا مرضی حملہ ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات پہ، عزت پہ، ناموس پہ حملے ہو جائیں، حضور کی شریعت پہ حملے ہو جائیں، آقا علیہ السلام کے دین پہ حملے ہو جائیں، ناموس دین پامال کی جائے، ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں مسئلہ ہوتا؟ کاش کہ کبھی بیٹھ کے ہم رات کو مراقبہ کریں، بیٹھے رات کو سوچیں، آنکھیں بند کر لیں، لائٹ بند کر کے ذرا دیکھیں ہم یار میں اپنی ذات کے متعلق کتنا حساس ہوں اور رب رسول کی ذات کے بارے میں کتنا حساس ہوں. میں اسے پتہ چل جائے گا کہ اگر اپنی ذات کے بارے میں حساس ہے، خدا رسول کے بارے میں حساس نہیں ہے، اگر اپنی ذات کے بارے میں بھی حساس نہیں، خدا رسول کے بارے میں بھی حساس نہیں ہے، تو پھر سمجھیں گے کہ پاگل ہے. اگر اپنی ذات کے بارے میں حساس ہے، رب رسول کے بارے میں حساس نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ یقین کر لے اس کا تعلق باللہ بھی ختم ہو چکا ہے اور تعلق بالرسول بھی اس کا ختم ہو چکا ہے، دونوں ظاہر ہو چکے ہیں. اقبال رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کہتے ہیں خرد جو تیری عقل ہے نا یہ غلامی کا شکار ہو گئی ہے. تو جناب کوئی انگریز کا غلام ہے، کوئی یہودی کا غلام ہے، کوئی نصرانی کا غلام ہے، کوئی جناب پھر کو کھیل کے غلام ہے.
یعنی کرکٹ کے غلام ہے کوئی، جناب کسی کھیل کے غلام ہے کوئی، کسی گیم کے غلام ہے کوئی، موبائل پہ گیمیں کھیلنے کے غلام ہے جناب، سارے چکرے ہوئے ہیں، ذہنی طور پہ ساری قوم ہی غلام بن چکی ہے. بتائیں نا یار، مسلمان ظلم کی چکی میں بیچ رہے ہیں، یہاں پہ بڑی بڑی سکرینیں لگا کے، بڑے بڑے پروجیکٹ لگا کے میچ دکھائے جا رہے ہیں، اور نوجوان بھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. نوجوانوں کو بھی فکر نہیں ہے کسی شے کی. وہ تو تمہیں نارملائز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چاہتے ہی نہیں ہیں یہ نارمل ہو جائے، ان کو مسلمانوں کی غیرت نہ رہے، مسلمانوں کا احساس نہ رہے. اسی لیے جناب بڑی بڑی سرکاری سطح پہ بڑی بڑی سکرینیں لگا کے لوگوں کو میچ دکھائے جا رہے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو مسلمانوں کے بارے میں جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ نوجوان طبقہ میں، ان کو اسی کام میں مشغول کر دو، مصروف کر دو. پھر مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے ان کو پرواہ نہ ہو. پھر جب تم ان پہ حملہ کرو گے تو انہیں بھی پرواہ نہیں ہوگی. یہ کہیں گے یار چل ٹھیک ہے اسلام آباد میں ہو رہا ہے نا، ہمیں کیا مسئلہ ہے. اسلام آباد والے کہیں گے لاہور میں ہی ہو رہا ہے نا، ہمیں کیا مسئلہ ہے. لاہور والے اسلام آباد والے کہیں گے دونوں اکٹھے کراچی میں ہو رہا ہے نا، تو ہمیں کیا ہے. یہ دونوں سارے مل کے کہیں گے بلوچستان میں ہی ہو رہا ہے نا، ہمیں کیا ہے. یہ حال ہونا ہے. پھر دیکھ لینا. تو خرد کو غلامی سے آزاد کر. اپنی عقل جو تو نے غلام بنا رکھی ہے نا، یعنی کئی سائنس کے غلام بنے ہوئے ہیں. یعنی ایک انگریز جو ہے نا کوئی چیز تھوڑی سی ایجاد کر لے، یہ ان کے پٹھے اسلام چھوڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو جی مسلمانوں نے کب کیا ایسا کام، یہ تو انگریز کر رہے ہیں. دیکھو جی جہاز بنایا اڑ گیا، وہ کبا بھی اڑ رہا ہے یار، کبے نہیں اڑتے. تو پھر ان سے تو بڑا یہ کبا جو ہے اس کو تو نہ کسی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، نہ جناب آئل کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر کسی شے کے ایسے اڑتا پھرتا ہے، جہاں مرضی لینڈنگ کر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کو. تو کون سی ترقی کی ہے انہوں نے؟ یہ فلاں چیز بنائی، تو وہ کوئی چیز بنا دے، تجھے کس نے کہا تم کلمہ چھوڑ دے؟ وہ تو ہے ہی جاہل، کلمہ تو کلمے کے قریب نہیں آئے وہ. اور یہ ان کو دیکھ کے وہ جناب کوئی چیز تھوڑی سی شتنگڑی بنا دیتے ہیں، یہ کلمہ چھوڑ دیتا ہے. یہ کیا طریقہ ہو یار؟ پوری دنیا میں کہیں اور بھی آپ نے دیکھا ہے مسلمانوں نے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کے ان لوگوں کتنے لوگوں نے اپنا کلمہ چھوڑا ہے، اپنا دین چھوڑا ہے انہوں نے. عجیب نظام ہے، عجیب احمد ہے. تو خرد کو غلامی سے آزاد کر، اپنی عقل کو غلامی سے ذرا آزاد کروا. رمضان کا روزہ چھوڑ رہے ہیں نوجوان، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آج میچ ہے کرکٹ کا ہمارا، بتائیں تو غلامی نہیں ہے تو اور کیا؟ شہر کے غلام بنے ہوئے، کوئی بیوی کے غلام بنے ہوئے، کوئی بچوں کے غلام بنے ہوئے، کوئی کاروبار کے غلام بنے ہوئے، کوئی کرسی کے غلام بنے ہوئے، کوئی لیڈروں کے غلام بنے ہوئے، کوئی اپنے آقا کے غلام بنے ہوئے، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کا غلام ہے. کوئی غلام نہیں بنے تو رب رسول کے غلام نہیں بنے. بتائیں رب رسول کے غلام کب بنے گا؟ جنہوں نے پیدا کیا ہمیں. بیوی تو ہے تیرے پاس، اب تو اس کا غلام بن گیا. لیڈر آیا تیرے پاس، لیڈر نے تو آج تک تجھے پین ڈول کی گولی نہیں دی تیرے گھر میں، تو اس کا غلام بن گیا، اس کے نعرے مارتا پھرتا ہے، گلی محلے میں اپنے رشتہ داروں سے لڑتا پھرتا ہے، کبھی ابے سے ابے کے گلے پڑتا ہے، کبھی چاچا کے ساتھ لڑتا ہے. ابا میں فلانی جماعت ہوں، آپ فلانی کے، لہٰذا میرا آپ کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. تو بھائی اب خرد کو غلامی سے آزاد ہوئے، اپنے آپ کو آزاد کروائیں. اور غلام بنانا بھی ہے تو رب رسول کا غلام بنائیں اپنے آپ کو. جہاں ذلت نہیں ہے، جہاں رسوائی نہیں ہے، جہاں جناب تحقیر نہیں ہے، وہاں تحسین ہے، تجمیل ہے، تکمیل ہے. جتنا بندہ وہاں غلامی میں آتا جائے گا اتنا اس کے اندر حسن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا جائے گا. لیکن ہم سمجھائے کون؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پیر کہتے ہیں بوڑھے کو. کہتے ہیں جو جوان نہ تیرے وہ بوڑھوں کے استاد بنیں گے تو دین غالب آ جائے گا. کیسے بھائی؟ یہاں وہ نہیں ہے کہ حقیقت میں بوڑھے ہوں، یہاں وہ نہیں ہے کہ حقیقت میں جوان ہوں. نہ، یہ وہ بوڑھے نہیں ہیں. حقیقت میں بوڑھے یہاں وہ مراد ہیں جو کسی کی غلامی پر رضامند ہوئے پڑے، جنہوں نے یہ کہا ہے رب رسول کی غلامی کے علاوہ ہر ایک کی غلامی کو قبول کیا. انہوں نے ہر ایک کے غلام بن گیا. انہوں نے کہا ہم تو غلامی کی زندگی گزاریں گے، غلام بن کے رہیں گے. جیسے کہتے ہیں میں تو فلانے میاں کے نعرے لگاؤں گا، میں تو فلانے خان کے نعرے لگاؤں گا. ہیں یا نہیں؟ جن کی ساری کے لیے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیا ان کو، اس کے باوجود یہ ان کی غلامیاں کر رہے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، رات دن اس طرح فضول بیکار زندگی گزار رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں چاہے 20 سال کا ہو چاہے 25 سال کا ہو، یہ بندہ بوڑھا ہو چکا ہے ابھی سے. یہ جوان ہے نہیں ہے. جوان کون ہے؟ جوان وہ ہے جو ساری غلامیوں سے آزاد ہو کے رب رسول کا غلام بن گیا ہے، رب رسول کی شریعت کا غلام بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا غلام بن گیا ہے. اس کو نوکری اس نے لی ہے
کسی خان کی نوکری نہیں لی, کسی میاں کی نوکری نہیں لی, کسی چودھری کی نوکری نہیں لی, کسی دفتر کی نوکری نہیں لی, اس نے نوکری لی ہے رب کے قرآن کی نوکری لی ہے. جیسے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی ساری قرآن کی نوکری کی ہے, میرے امام احمد رضا نے زندگی ساری قرآن کی نوکری کی ہے, مجدد فسان نے زندگی ساری قرآن کی نوکری کی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پکڑ کے زمانے کا دھارا بدل کے رکھ دیا تھا, جنہوں نے پوری امت کو قلب دین کی تحریک کے ساتھ وابستہ کیا تھا. تو بھائی جب تک آپ ایسے نوجوانوں کو, نوجوان میں بتا چکا ہوں آپ کو کون ہے, یہ وہی نوجوان ہیں جو سب کی غلامی سے آزاد ہو کے خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کہتے ہیں جب ایسے جوان جو ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو کر کے اپنے آپ کو بھی آزاد کر کے لوگوں کو بھی آزاد کروائیں گے, جو بوڑھے اپنے آپ کو ان کی غلامی میں رکھے ہوئے اپنے آپ کہتے ہیں ہم تو مریں گے ان کے نعرے لگاتے ہوئے, باتیں جو لوگ اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروا کے رب رسول کے غلام بن چکے ہیں اور اوروں کو بھی آزاد کروا رہے ہیں, کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں وہ جوان ہیں, چاہے عمر ان کی بوڑھی ہی کیوں نہ ہو, بڑھاپے ہی کیوں نہ طاری ہو چکا ہو, ایسے لوگ جوان ہیں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی سے جو اولاد مانگی جائے نا جی, اللہ اکبر. میں نے جو آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی ہے, حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں حضرت مریم کے پاس. آپ نے دیکھا دروازے کو تالا لگا ہوا باہر سے, چابی آپ کی جیب میں ہے, چابی سے تالا کھولتے ہیں, اندر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں جی, داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. آپ حیران ہو جاتے ہیں, حضرت مریم کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں, تالا لگا ہوا ہے, چابی جیب میں, پھل پڑے ہوئے ہیں, اور پھل بھی وہ جو وہاں موسم ہی نہیں ہے پورے شام میں. حیران ہو جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں انا لک ھذا, اور بی بی یہ تو بتائیے آئے کہاں سے تجھے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے پتہ کیا فرمایا, اللہ اکبر, کہتے ہیں ہو من عند اللہ, کہتے یہ میرے اللہ سننے بھیجے ہیں, یہ میرے اللہ سننے بھیجے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا فرمایا کہ جو خالق اور مالک بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے, کیا وہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے, اللہ تبارک میرا موسم نہیں رہا بچے پیدا ہونے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بغیر موسم کے یہاں پھل دے سکتا ہے, مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے بچے دے سکتا ہے. نہیں, آپ نے دعا کی وہیں پہ, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, مولا مجھے تو اپنی طرف سے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما. کون سی اولاد ہے؟ پاک اولاد عطا فرما. اس لیے بھی اگر اولاد مانگے نا اپنے لیے تو پاک اولاد مانگے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز قبول فرماتا ہے جو پاک ہو. کیا ہو؟ پاک ہو. بتائیں ایک بندہ قربانی کرے 40,000 روپے کا بکرا لے, 40,000 روپے میں 39,000 حلال کیوں, 1,000 چوری کا ہو, 1,000 رشوت کا ہو, قربانی قبول ہے؟ نہیں. اگر 39,000 تو حلال کے, 1,000 حرام کا ملا ہے نا, قربانی قبول نہیں ہے. تو بھائی اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی بندہ وہی قبول ہے جو پاک ہو. اور پاک کیسے ہوگا؟ جو ہر ایک لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہر ایک کی غلامی سے باہر آ جائے, بتوں کی غلامی سے, شرک سے, اور بتوں کی پوجا سے, یہودیت سے, نصرانیت سے, ہر ایک چیز سے توبہ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ بندہ پاک ہو گیا ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ پاک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے پہلا کلمہ کیا کہتا ہے؟ پہلا کلمہ طیب, پہلا کلمہ طیب کہتے ہیں, پاک کلمہ ہے. یہ پاک کلمہ وہ کلمہ ہے 100 سال کا شرک کیا ہوا بندے نے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلمے کی برکت سے سارا شرک اس کے دور فرما دیتا ہے, سارا کفر دور فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بھائی ضرورت ہے آج نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کی. وہی تحریک جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بپا کی تھی, جس کی بنیاد حضور نے مکہ مکرمہ میں رکھی تھی, مدینہ میں حضور وہ تحریک لائے تھے. پھر وہی تحریک, اسی تحریک کو لے کر کے چلنے والے حضور کے صحابہ حضرت ابوبکر اور عمر کو دیکھیں, حضرت عثمان و علی کو دیکھیں, پھر جناب ان کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. فاتح ایران ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد باقی اجلہ صحابہ کو دیکھیں کیسے جناب انہوں نے افریقہ کو فتح کیا, باقی سارے امصار کو فتح کیا, سارے ممالک کو فتح کیا, سارے فرنگی بھی, یہود بھی,
پوری دنیا کے حکمران جو ہیں اسلام کی حکومت کے سامنے سرنگوں ہو گئے تھے، اسلام کا جھنڈا اونچا تھا. پھر اس حکومت کو، اس تحریک کو جناب بڑھاوا دیا سلطنت عثمانیہ والوں نے. حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے، اسی طرح کر کے یہ تحریک جو ہے وہ چلتی چلتی پھر جہاں پہ ہندوستان میں جب اکبر جیسا ملحد بندہ جو ہے اس کی بدماشی ہر طرف عام ہو چکی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شیخ احمد سرہندی مجدد فسانی کو کھڑا کیا جی. آپ نے پھر وہ تحریک بپا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. پھر انہی کی تحریک کا اثر تھا، ان کے شہزادوں کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو وقت کا مجدد اور وقت کا بہت بڑا علامہ اورنگزیب عالمگیر جیسا حکمران عطا فرمایا. سارے مغلوں میں 50 سالہ دور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا بہت شاندار اور سنہری دور تھا، جس میں آپ رحمہ اللہ نے اسلام کو غالب کر کے دکھایا. یعنی مسلمانوں کو یہاں پہ غلبہ نصیب ہوا. تو اس لیے آج پھر ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ کرکٹ سے، کھیل سے، ٹی وی سے، اینکروں سے، ان ساری بدتمیزیوں سے جان چھڑوائیں اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جائیں. لا الہ الا اللہ ایک بار پھر پڑھیں. اب بندہ اپنے آپ کو پاک کرے، مولا میں سب کی غلامی سے باہر آتا ہوں، صرف ایک تیری غلامی میں آتا ہوں. ایک واحد غلامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جہاں پہ ذلت نہیں ہے، جہاں پہ رسوائی نہیں ہے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پھر دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت فرماتا ہے. سمجھ آگے مسئلہ نہیں آیا بھائی. اس لیے میں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اپنی عقل کو سمجھانے والی بات ہے. بس جس دن ہماری عقل سمجھ گئی، ہم نے جناب، ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم کسی کے نعرے لگائیں، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے یہاں کماتے رہے بس. نہ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انسان سمجھدار وہی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کمائے، جتنا آخرت میں رہنا ہے، قبر میں رہنا ہے، اتنا قبر و حشر کے لیے کمائے. ہم دنیا کے لیے کما اتنا رہیں کہ بعد والے بھی کھاتے رہیں، ساتھ نسلیں، اور جہاں ہم نے جا کے رہنا ہے وہاں کے لیے کہ ذرہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم سے بڑا پھر نکما کون ہے یار؟ ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ یعنی جہاں اتنا عرصہ رہنا اس کے لیے کمایا نہیں ہے، اور یہاں اتنا کمایا اپنا چھوڑ کے نسلیں بھی کھاتے رہے پیچھے، ان سے بھی ختم نہ ہو. اتنا کما لیا ہم نے دنیا میں. تو اس لیے بھائی اپنی آخرت کی فکر کریں. آخرت کی فکر جب بیدار ہوگی بندہ مومن میں، تو آخرت کی فکر وہ فکر ہے کہ بندہ مومن میں پیدا ہو جائے نا، یہ پھر صرف بندے مومن تک محدود نہیں رہتی. پھر اس کی کوشش ہوتی یار جو درد مجھے لگا ہے اوروں کو بھی لگے، جو فکر مجھے ہے وہ اوروں کو بھی ہو. میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں نا، یا میں چاہتا ہوں میرا بھائی بھی بچ جائے، میری بہن بھی بچ جائے، میری اماں بھی بچ جائے، میرے ابا بھی جہنم سے بچ جائے، میرے محلے والے بچ جائیں، میرے علاقے والے بچ جائیں، میرے شہر والے بچ جائیں، میرے ملک والے بچ جائیں، پوری دنیا والے بچ جائیں. جس طرح میں رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں آیا ہوں، پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں. ایک غلامی جو ہے وہ خدا رسول کی غلامی ہے جہاں پہ ذلت نہیں ہے. یہی وہ غلامی ہے جو بندہ مومن کو جنت لے جاتی ہے، جنت لے جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے، جو کچھ آپ کے سامنے کہا اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے. دیکھیں نا یہ 11ویں جو ہے نا، یہ 11ویں یہ تحریک غلبہ دین کی تحریک ہے. ہم نے صرف اس کو کھیر تک محدود کر رکھا ہے. یہ کئی علاقوں میں لڈو اور رسگلے تک محدود ہے، اور کئی علاقوں میں جناب یہ صرف بریانی تک محدود ہے. نہ یہ 11ویں جو ہے نا، یہ وہ تحریک ہے جو مسجد اقصی کی فتح دلاتی ہے. یہ وہ 11ویں تحریک ہے جو مسلمانوں کو غالب کرتی ہے. یہ وہ تحریک ہے جس کے نتیجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار لہراتے ہوئے فلسطین میں داخل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آج 11ویں تو ہو رہی ہے، لیکن 11ویں کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آ رہا. 11ویں تو ہو رہی، نور الدین زنگی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے 11ویں پھر کھیر تک ہی محدود ہو گئی ہے. نہ 11ویں تو نے ایک بار کھائی ہوتی نا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے ابا حضرت نجم الدین ایوب رحمہ اللہ یہ لے گئے حضور غوث پاک کے پاس، جا کے کہتے ہیں حضور اس کے لیے دعا کریں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ میرا اللہ اسے اسلام کا مجاہد بنائے گا، اسلام کا مجاہد بنائے گا. تو بھائی آج دیکھیں نا، پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے وہاں 11ویں کھائی تھی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا فتح عطا فرمائی، ایسا غلبہ عطا فرمایا. لیکن آج ہم جو ہیں وہ تو ہم کھیر کھائی اور چھٹی، بریانی کھائی اور چھٹی، رسگلے چوسے اور گئے. نہ بھائی نہ، اس طرح کام نہیں چلے گا. اب جوانوں کے لیے میری گزارش ہے، آپ مہربانی کریں، ہر طرح کی غلامی سے آزاد کریں اپنے آپ کو. ہر بندہ آج رات کو بیٹھ کے سوچے، یار میں کہیں اپنی زندگی برباد تو نہیں کر رہا، میرے رب نے مجھے دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے، میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں. کاش کے روزانہ بیٹھ کے آپ صرف 10 منٹ سوچیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ ہی دنوں میں آپ کی جذبات بدلیں گے، احساسات بدلیں گے، فکر بدلے گی، ترجیحات بدلیں گی. انشاءاللہ پھر سے امت جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے جمع ہونی شروع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.